إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے منہا 4 حرم ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم یہ سیدھا سادہ صاف ستھرا دین ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم بس تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ اور سارے مل کر مشرکین سے قتال کرو جس طرح وہ سارے مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور خوب جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اونچائی بلندی عظمت رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے میرے محترم پیارے بھائیوں قابل احترام دوستوں بزرگوں دی ساتھیوں
آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ غیر مسلم قومیں نئے سال کا آغاز ہیپی نیو ایئر کے نام سے بے حیائی، بغیرتی، عریانی، فحاشی، بدماشی، ناچ گانا کے ذریعے کرتے ہیں، اور مسلمان اپنے نئے سال کا آغاز اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہم پچھلے سال میں ہونے والی کوتاہی، کمی، لغزش، نافرمانی کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور آنے والے سال میں خیر و برکت، ایمان کی سلامتی اور عمل صالح کی پابندی کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں یہ ایک مہینہ محرم بھی حرمت والا ہے۔ یہ بڑا عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت کوئی نئی نہیں ہے، اور اس مہینے کے ساتھ اسلامی تاریخ کے کچھ واقعات وابستہ ہیں جو اتفاقاً ہوئے۔ ان واقعات کی وجہ سے اس کی حرمت نہیں، بلکہ اس کی حرمت پہلے دن سے ہی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانا، یہ محرم کے اندر ہوا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو، یکم محرم کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کا خلیفہ ثانی، ایک عادل خلیفہ جس نے حکومت کی ہے، اور ان کی شہادت کا واقعہ یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا سانحہ ہے۔ آپ 27 ذو الحجہ کو فجر کی نماز مسجد میں آپ نے پڑھانا شروع کی۔ ابھی آپ نے تلاوت شروع کی تھی کہ مسجد میں چھپ کر ابو لولو فیروز مجوسی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا، اور ایک دفعہ آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکایت کی اپنے مالک کے بارے میں، لیکن اس کی وہ شکایت جو تھی وہ مؤثر نہیں تھی۔ خیر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں یہ چکیاں بناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک چکی ہمارے لیے بھی بناؤ۔ وہ جاتا ہوا کہنے لگا کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ آپ نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ بندہ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، لیکن اس پہ کوئی زیادہ غور نہ کیا۔ تو وہی ابو لولو مجوسی ایرانی، اب بھی اس کا مزار ایران کے اندر بنایا ہوا ہے، اور شیعہ لوگ اس کے مقبرے کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ جس طرح مسلمان مکہ اور مدینہ جاتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، تو شیعہ ایران میں ابو لولو فیروز مجوسی، آج پرست کافر جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کے مقبرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے تلاوت شروع کی تھی، تو اس نے پیدر پہ 9 وار کیے آپ کے جسم مبارک کے اوپر کھنجر کے،
اور پھر صحابہ اکرام اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے تھے، قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے ملا کر نماز میں کھڑے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز میں کھڑے ہونے کی ترتیب بتائی تھی۔ صفوا صفوفکم ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، نمازوں میں آپس میں جڑ کر چوننا گھس دیوار کی طرح قدموں سے قدم کندھوں سے کندھے ملا کر کھڑے ہو، وہ درمیان میں سے شد الخلل، درمیان میں سے جو سوراخ ہے ان کو بالکل بند کر دو۔ اسی انداز میں صحابہ اکرام کھڑے تھے۔ اس نے وار کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی، لیکن صف میں کسی جگہ سے اس کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، آخر اس نے اپنے آپ کو کھنجر مار کر خودکشی کر لی۔ یہ تاریخ تھی جو آج کی تاریخ ہے۔ یہ 27 ذو الحجہ کو یہ واقعہ ہوا۔ آپ کی انتڑیاں زخمی ہو گئی، کوئی چیز آپ کو کھلائی پلائی جاتی تو انتڑیوں سے باہر آ جاتی تھی، آپ نے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ دوسرے صحابی جو آپ کے پیچھے تھے انہوں نے آ کر کے آگے نماز مکمل کی، پھر آپ کو اٹھایا اور آپ نے پوچھا کہ مجھے مارنے والا مسلمان تو نہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا نہیں، مسلمان نہیں ہے، وہ ایک مجوسی ہے جس نے آپ پر حملہ کیا۔ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، کیونکہ مسلمان کو مسلمان کا مارنا یہ اسلام میں تصور نہیں ہے۔ مارنا تو دور کی بات ہے، یہاں تک فرما دیا کہ من حمل علیہ السلام فلیس منا، جس نے کسی مسلمان کی طرف ہتھیار بھی سیدھا کر لیا اس کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو 27 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، اور 1 محرم کو جو ہے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ 1 محرم کا دن آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی طریقے سے واقعہ کرب و بلا، وہ بھی اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں منافقوں نے خط لکھ کے دھوکے سے بلایا اور میدان کرب و بلا میں بڑی ظلم و زیادتی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل جن کو فرعون نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا، ان پہ ظلم کرتا تھا، زیادتیاں کرتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر کے اندر پالا پوسا بڑا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر کے نکلو۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، وہاں سے لے کر کے نکلے، اور پیچھے پیچھے فرعون اپنی پوری فرعونیت کے ساتھ، اپنی پوری فوجوں اور پوری ذریت کے ساتھ پیچھے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریائے قلزم سے پار کر دیا، اور فرعون اور پوری فرعونیت کو دریائے قلزم کے اندر اللہ نے غرق کیا۔ یہ دن 10 محرم کا دن تھا، اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ کچھ اسلامی واقعات اس مہینے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات۔ 12 مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور 1 رجب ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے، حالانکہ 4 مہینوں کو حرمت والے اللہ نے قرار دی ہے، اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جب ذو القعدہ کا مہینہ ہوتا تو حج کے قافلے مختلف جگہوں سے بیت اللہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر ذو الحجہ میں حج کرتے، اور پھر محرم تک جو ہے وہ واپس آ جاتے۔
تو رستوں کے اندر کوئی بھی ان کافروں کو ڈوبتا نہیں تھا. ان مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھتے تھے، لڑائیاں جھگڑے فساد بند ہو جاتے تھے. اور ایک درمیان میں رجب کا مہینہ عمرے کے لیے رکھا تھا. اس مہینے میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے اور عمرہ کر کے واپس آ جاتے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو. حالانکہ میرے بھائیوں، ظلم تو 12 مہینوں کے اندر ہی گناہ ہے، 12 مہینوں کے اندر ہی ناجائز ہے، 12 مہینوں کے اندر ہی حرام اور ناجائز ہے. مسلمان کا مسلمان کے اوپر خون حرام ہے، مال حرام ہے، عزت حرام ہے. اس میں کسی چیز کی زیادتی کرنا یہ ظلم ہے. اور ان شرک کا ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ 12 مہینوں کے اندر ہی ناجائز اور حرام اور ممنوع ہے. لیکن ان 4 مہینوں کو خاص طور پر عزت اور احترام دیا گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 4 مہینوں میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. ان مہینوں کے اندر اگر گناہ کیا جائے گا تو باقی مہینوں کے گناہ سے زیادہ اس کے اندر بندے کے لیے اللہ کا غصہ اور غضب ہوگا. جس طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال باقی سارے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. رمضان مبارک کے اندر نوافل فرض کا درجہ اور فرض 170 فرضوں کا درجہ، اور قدر والی رات میں 1000 گنا زیادہ عبادت کا درجہ پہنچ جاتا ہے. اور بیت اللہ میں جا کر تم نماز پڑھو تو اکیلے 1 لاکھ، بعض جماعت 27 لاکھ رمضان اور قدر والی رات میں اور زیادہ درجات بڑھ جاتے ہیں. تو اسی طرح ماہ محرم کی فضیلت میں آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. صحیح مسلم کی حدیث ہے، روزوں میں رمضان کے بعد فضیلت والے روزے یہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور نمازوں میں فرض نماز کے بعد فضیلت والی نماز رات کی تہجد کی نماز ہے. تو اس مہینے کے اندر روزے رکھنا یہ بھی فضیلت والے روزے ہیں. بلکہ طبرانی کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30. ماہ محرم میں جس نے 1 روزہ رکھا اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور باقی تو 1 روزہ بھی کوئی نفلی رکھ لے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور ہٹا دیتے ہیں. تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ ماہ محرم جو ہے نا یہ بھی نفلی روزے رکھنے کا مہینہ ہے. جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر بھی ہمیں روزے رکھنے چاہیے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کے متعلق آپ سے پوچھا گیا اس کی فضیلت کیا ہے، رکھنے سے کا کیا فائدہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 1 روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ. قبیلہ قریش والے جاہلیت کے زمانے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے،
اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے. فلما ہاجر الی المدینہ صامہ وامر بصیامہ، اور جب آپ نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور سارے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. فلما فرض شہر رمضان، جب سال 2 ہجری میں رمضان فرض ہو گیا، قال من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، تو پھر آپ نے فرما دیا عاشوراء کی حرمت فرضیت جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب جس کا دل چاہے وہ سعادت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے، اگر نہ بھی کوئی رکھے تو کوئی حرج نہیں، فرضیت اس کی ختم ہو گئی ہے. اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے. آپ نے ان سے پوچھا بھی تم نے یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزاد کیا تھا اور دشمن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے پھر تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو حکم دیا اور آپ نے اعلان کرنے والا ساری بستیوں کے اندر بھیجا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، سب نے رکھنا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے رکھا، ہماری عورتوں نے رکھا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی رکھایا. اور بچوں کو جب دوپہر کو پیاس اور بھوک نے ستایا تو ہماری عورتیں لعبۃ من العہد، روئی کے کھلونے بنا بنا کے ان کو شام تک لے گئے اور شام کو ان کو افطاری کروائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا لوگوں کو حکم کیا تو صحابہ کہتے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام یہ وہ دن ہے جس دن کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں اور ہمیں اللہ نے حکم دیا خالف الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا. فقال آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ انشاءاللہ آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے، اگر میں زندہ رہا آئندہ سال میں تمہارے اندر باقی رہا تو پھر میں 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا. تو فلم یأتی المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابھی وہ آئندہ سال آیا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے. اب علماء کے 2 موقف بنے. ایک موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا لأصوم التاسع، میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کے اندر. تو 2 موقف ہے علماء کے، یا تو صرف 9ویں کا رکھنا ہے اور یا پھر 9 اور 10 کا رکھنا ہے. جس کا 9ویں کا رہ گیا اور پھر وہ 10ویں کا نہیں رکھ سکتا کیونکہ پھر اس کی مشابہت یہودیوں اور عیسائیوں سے ہو جائے گی. اس لیے ہم نے 9 اور 10 کا یہ 2 روزے انشاءاللہ رکھنے. افسوس اس بات کا ہے میرے بھائیوں کہ جس دن روزہ رکھنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جو ایک روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں وہ روزہ آپ کی سنت وہ فضیلت چھوڑ کر اس دن کو کھانے پینے کا ایک تصور دے دیا گیا اور ایک من گھڑت روایت بھی گھڑی ہوئی ہے
جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو جو اپنے گھر میں کھل ڈل کرتا ہے، اچھے کھانے پکاتا ہے، سارا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گھر میں برکت رہتی ہے۔ یہ ایک حدیث جڑی ہوئی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا من البدع المنکر لم یسنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا خلفاء الراشدین ولا استحبها احد من الائمۃ المسلمین لا اصل له۔ یہ ایک منکر بدعت ہے، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ خلفاء راشدین سے ثابت ہے، اور نہ ائمۃ المسلمین سے ثابت ہے۔ لا اصل له، اس کی کوئی اثر نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے ٹی وی پہ بیان ہو رہی ہوگی، اخبارات پہ آئے گی، مولوی اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کے بیان کرے گا کہ 10 محرم کو کھول ڈول کرنی ہے اپنے گھر کے اندر۔ اور میرے بھائیوں، کھول ڈول نہیں کرنی، روزہ رکھنا ہے، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ کھانے پینے کے دن نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 9-10 کا روزہ رکھنا ہے۔ تو محترم بھائیوں، لیکن اس دن خوب حلوہ پوڑیاں پکتی ہیں گھروں کے اندر، پانی، دودھ اور چائے کی، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور شہادت حسین کا جشن منایا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اور 9 اور 10 کو آپ قبرستان میں کہیں چلے جائیں تو وہاں مینا بازار لگا ہوا ہوتا ہے، اور جناب ان کو پکی کیا جا رہا ہے، کوئی لیپا پوچھی کر رہا ہے، کوئی ان کو کچھ کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے قبر کو پکی کرنے سے، قبر کے اوپر کتبہ لگانے سے، جو ہم نام لکھ کر وہاں لگا دیتے ہیں، کتبہ لگانے سے، اور وہاں مجاور بن کر بیٹھنے سے، اور اس قبر کے اوپر کسی قسم کی کوئی عمارت کھڑی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اور دھڑلے کے ساتھ آپ کی یہ مخالفت ہوتی ہے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ تو ان کے مکلف ہونے کے باوجود، یعنی کہ ان کی بات نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں مانتے، اور دھڑلے کے ساتھ قبروں کو پکا کیا جاتا ہے، کتبے لگائے جاتے ہیں، عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور لیپا پوچھی کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے منع کیا ہے۔ بعض بھائی کہتے ہیں جی اگر کتبہ نہیں لگا ہوگا تو قبر کا یاد بھول جائے گا۔ جو قبرستان میں جاتا رہتا ہے اپنے بڑوں اور بزرگوں اور اپنے سے بچھڑے ہوئے جو ہیں ان کی قبروں پہ حاضر ہو کر دعا کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے آخرت کی فکر کے لیے، اس کو قبر نہیں بھولتی کہ کہاں قبر ہے۔ جس نے جانا ہی نہیں ہے اس کو بھولتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں لے کر کتبہ لگا دیا جائے۔ یہ کتبہ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح تعزیہ نکالنا اور ان تعزیوں کی پھر تعظیم کرنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، منتیں ماننا، سبیلیں لگانا، بچوں کو سبز رنگ کے کپڑے پہنا کر حضرت حسین کا فقیر بنانا، اور 4 پہیاں الٹی کر دینا، سیاہ لباس پہننا، شادیاں نہ کروانا اس مہینے میں، ماتمی جلوس نکالنا، ذوالجلال کے نیچے سے گزرنا، سوت کی مجالس قائم کرنا، اماموں کے نام کی کجیاں ٹھوٹیاں تقسیم کرنا، یہ سارے کام بدعات ہیں جو اس مہینے میں بدعات کی جاتی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اور بہت سارے مسلمان اہل سنت اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے یہ عام رواج کو دیکھ کر وہ بھی ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں بعض بدعات کے اندر۔ تو میرے بھائیوں چھپنے رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بدعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس میں ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، نہ قابل قبول ہے، اور وہ بندے کو جہنم کے اندر لے جائے گا، وہ کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ حجۃ الوداع کا خطبہ سن رہے تھے پچھلے جمعے کے اندر، تو آپ نے آخر میں کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری سنت، میرا طریقہ ہے، جب تک اس کو تھام کے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا
بن نواجد تم میری سنت کو، میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے اپنے داڑوں سے پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور دین میں جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں ان کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ بدعات ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا فَعَقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، اور لوگوں سمجھو میری بات کو، سمجھو، عقل کرو. فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن تَمَسَّكْتُم بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے تمہارے اندر دین پہنچا دیا ہے اور میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے. پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تمہیں میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا، بتاؤ تمہیں کیا کہو گے. تو صحابہ نے کہا نشہد انک قد بلغت وعدیت ونصحت، اللہ کے پیغمبر ہم اللہ کے سامنے گواہی پیش کریں گے، آپ نے ہم سے خیر خواہی کر دی، اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا. آپ نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین اپنی امت تک پہنچا دیا. اللہ نے آسمان سے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہو اور جو تمہیں آگ کے جہنم سے دور کرنے والی ہو، الا امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے. وما ترکت شیئا یقربکم الی النار، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں آگ کے قریب لے جانے والی ہو، وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ، اور اللہ سے تمہیں دور کرنے والی ہو، إِلَّا نُحِيتُكُمْ عَنْهُ، مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے. اب جو کوئی نیا کام یا نئی عبادت بنا کر دین میں داخل کرتا ہے تو وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین مکمل نہیں ہوا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مانی بتاتا فی الاسلام بدعۃ، جس نے اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، یراہا حسنۃ، اور اس کو سمجھا کہ یہ اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، کیا حرج ہے جی، قرآن مجید ہی پڑھا گیا ہے، کیا اس میں حرج ہو گیا ہے، درود شریف ہی پڑھا گیا ہے اذان سے پہلے، کیا اس میں حرج ہو گیا ہے، آسانی کہہ دی ہے نا قبر میں، کوئی غلط کام کیا، کیا اس میں حرج ہو گیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے ایسا کام دین میں ایجاد کیا، یراہا حسنۃ، اور اس کو خیال کیا کہ یہ اچھا کام ہے، کیا حرج ہے اس میں، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، اس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے میں خیانت کی. اقرأوا قول اللہ تعالیٰ، اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لینا چاہیے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج سے 1400 سال اللہ نے پہلے اس دین کو مکمل کر دیا اور تم اس دین کے اندر اور چیزیں داخل کر کے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے مکمل نہیں ہو سکا. ولا فقال ولا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، فرمایا جس چیز سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی. اور فما لکم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے. اس لیے جس چیز سے اس وقت اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان لوگوں کی صحابہ کی تابعین کی تبع تابعین کی اصلاح ہوئی تھی، امت کے آخر تک اسی سے اصلاح ہوگی. جب ہم اس سے نکلیں گے تو کیا فرمایا ھذا سبیلی فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل،
فتفرق بكم عن سبيلي، یہ قرآن و سنت میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ جب تم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاؤ گے صراط مستقیم سے بٹ جاؤ گے، وہ راستے جنت میں تمہیں لے کر کے نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے والا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عرفات میں آپ اونٹنی پر سوار تھے، فرما رہے تھے الا وانی فرضکم علی الحوض، خبردار ہو جاؤ حوض کوثر کے اوپر میں تمہارا انتظار کروں گا، اور اکاثرکم الامم، میری امت جو زیادہ ہوگی اس میں میں فخر کروں گا، ولا تصبدوا وجہی، اور دیکھنا کہیں اس دن مجھے رسوا نہ کر دینا، دیکھنا کہیں اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ الا وانی مستنکر اناسا، کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مجھ سے روک دیے جائیں گے، ومستنکر منی اناسا، مجھے ان لوگوں سے روک دیا جائے گا، فاقول یا ربی اصحابی امتی، میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے امتی ہیں، میرے صحابی ہیں، میرے امتی ہیں، فیقول انک لا تدری ما احدث بعدک، مجھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو یاد کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی، دفع اور دور ہو جو میری آنکھوں سے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو دھتکار دیے گئے، پھر کہاں جائیں گے؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، جن کا عمل، جن کا طریقہ کار اور جن کی عبادت جس قوم سے میچ کرے گی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اس مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے، عاشوراء کے روزے کی فضیلت ہے، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کئی اسلامی واقعات بڑے بڑے اس مہینے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اس مہینے کے اندر تھوک کے حساب سے بدعات بھی کی جاتی ہیں، اس لیے بدعات سے بچنا ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ، ایمان، عمل اسی کے مطابق بنا کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق